بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور اللہ کی رحمت میں محفوظ بھی ہوں گے۔ جو آیا کریمہ میں نے پڑھی پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں، کیونکہ میرا آج کا ٹاپک اسی آیت سے ملتا جلتا ہے۔ میں آج جو وضاحت کرنا چاہوں گا وہ اس آیا کریمہ کے ترجمے سے آپ کو خوب معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن آپ کو ان کی زندگی کا پتہ نہیں، آپ اتنا شعور نہیں رکھتے کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ شہید کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ شہید کے لغوی معنی گواہ کے بھی ہیں اور حاضر ہونے کے بھی ہیں۔ اس آیہ مبارکہ سے مراد حاضر ہونے کے ہیں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مومن جب اللہ کی راہ میں جہاد کرتا کرتا مارا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو اس کے خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے، اسے جنت کی خوشخبری پہلے دی جاتی ہے، یا یوں کہہ لے کہ اس کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلے اپنی بارگاہ میں حاضر کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا شہید کا معنی۔ شہید کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک ہے شہید فقہی اور ایک ہے شہید حکمی۔ شہید فقہی اسے کہتے ہیں جو میدان جہاد میں جنگ کرتا کرتا کفار کے مقابلے میں لڑتا لڑتا اپنی جان کی بازی ہار جائے اور اللہ کی بارگاہ میں شہادت دے دے، اسے شہید فقہی کہا جاتا ہے، جس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے۔ اور دوسری بڑی قسم جو ہے وہ شہید حکمی کی ہے، یعنی وہ شہید جسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے حکم سے اور اللہ کی عطا سے اور اپنے حکم سے انہیں شہید قرار دیا ہے۔ ایک دن صحابہ کے مجمع میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، اے میرے پیارے صحابہ، مجھے بتائیں شہید کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہری بات ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جنگ کرتا کرتا، اللہ کی راہ میں جنگ کرتا کرتا، کفار کے مقابلے میں لڑتا لڑتا وہ اپنی جان کی بازی دے دے، اسے شہید کہتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح تو پھر میری امت کے شہید بہت کم رہ جائیں گے، بہت تھوڑے ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ ارشاد فرما دیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ طاعون کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو بندہ ڈوب کر مر جائے، پانی میں ڈوب کر مر جائے، خودکشی نہ کرے، کسی وجہ سے پانی میں ڈوب کے مر جائے، وہ بھی شہید ہے۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ذات الجنبی وہ قسم ہے کہ جس بندے کو پسلیوں کی بیماری ہو، پسلیوں میں دانے، ایک دانے نما بیماری، چھالے یا پھنسیاں وغیرہ ظاہر ہوتی ہیں، اور ساتھ میں درد سر لگ جاتا ہے، کھانسی آتی ہے، تو اسے ذات الجنبی کہیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ چوتھے نمبر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ 4 قسمیں ہو گئیں۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، میرے ساتھ مل کر یاد کر لیجئے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو طاعون کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، ذات الجنبی یعنی جسے پسلیوں کی بیماری لگ جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو بندہ پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی حادثے میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، یعنی اگر کسی بندے کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو ایکسیڈنٹ کے دوران وہ بندہ وفات پا گیا ہے تو وہ بھی شہید ہے۔ 6 نمبر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو ایک بچے کو جنم دینے کے دوران فوت ہو جائے، حالت حمل میں ہو یا بچے کو جنم دینے کے دوران فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ یہ بڑی اقسام ہیں جو ابو داؤد شریف میں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور دیگر اقسام ہیں، وہ اگلے ویلاگ میں میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی بیان کروں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو آسان کر کے پیش کیا کہ صرف وہی شہید نہیں ہے کہ جو میدان جنگ میں شہید ہو، بلکہ جو اپنی بیماریوں سے لڑتا لڑتا بھی دنیا سے چلا جائے، کسی حادثے کا شکار ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور شہید کی زندگی کیسی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو مردہ مت کہو، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور تمہیں ان کی زندگی کی خبر نہیں۔ دعا ہے آپ نے یہ 6 اقسام یاد کر لی ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو ان پر عمل کرنے کی اور ان باتوں کو آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔